چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلی علی النبی واستغفر ربہ، یعنی جس نے قرآن مجید پڑھا، اس کی تلاوت کی اور رب تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کی، ارشاد فرمایا گیا فقد طلب الخیر مکانہ، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے ہوئے سارے ہی کاموں کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بھی بن جائیں، رب العالمین جل وعلا کی حمد بھی بجا لانے والے بن جائیں، الحمدللہ، اور کہہ کہہ کر اس کی تعریف بیان کرتے رہیں، سبحان اللہ کہہ کر اس کی تعریف بیان کریں، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام بھی پڑھیں، اور پھر رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں استغفار بھی کرنے والے بن جائیں۔ یہ ایسی بھلائی والے کام ہیں، ایسی برکت والے کام ہیں کہ اگرچہ یہاں اس روایت میں ان کو ایک ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، لیکن الگ الگ سے ان سارے ہی باتوں کی بھی تفصیل دیکھی جائے اور ان کے فضائل پر نظر کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر کام بندے کو جنت میں داخل کروانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر نصیب کرے۔ آئیے تلاوت قرآن سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور پورب و پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ،
یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، اور بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی، ان کی سی بات، ان کے دل ایک سے ہیں۔ بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں کو انعامات سے نوازنے کے لیے آخرت میں ان کے لیے جنت کا انتظام فرمایا ہے۔ اگر یہاں رب العالمین جل وعلا کی توحید کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اور عقیدہ آخرت کی گواہی دیتے رہے، اس پر کاربند رہے، اچھے اعمال اختیار کیے، رب العالمین جل وعلا جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور وہ لوگ کہ جو ان سارے عقائد سے نابلد رہے، انہیں جھٹلاتے رہے نعوذ باللہ، اور انہیں اپنانے کے بجائے ہیلے بہانے بناتے رہے، تو پھر انہیں جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی مخلوقات میں سے دو مخلوق ہیں، جنت اور دوزخ۔ جنت وہ ہے کہ جو انہیں نصیب ہوگی جو رب العالمین جل وعلا کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں گے، اور جہنم ان کے لیے ہے جنہوں نے رب العالمین کو ناراض کیا ہوگا۔ آج سلسلے کا عنوان ہے ہمارا جنت کی چابی۔ جی ہاں، بڑے بڑے تالے کھل جاتے ہیں، چابیاں بہت مختصر سی ہوتی ہیں، بہت دیکھنے میں چھوٹی سی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسے بڑے انعام کے لیے ہمیں چابیاں عطا فرمائی ہیں، اگرچہ اپنی جلالت کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے وہ چابی بڑی وسعت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، اور بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، لیکن دیکھا جائے تو چند کلمات پر ہی مشتمل ہے۔
کن کن چیزوں کو احادیث میں جنت کی چابی قرار دیا گیا، اور اس سے یہاں ہماری کیا مراد ہے، بندہ مومن جنت میں داخل ہو تو کس چابی کی اسے ضرورت ہوگی۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو جنت میں جانے والے اعمال کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، اور ہم انشاءاللہ یہ بھی سیکھیں گے کہ جب ہم نے جنت میں جانا ہے تو وہاں کی نعمتیں کیسی ہوں گی، وہاں کی خوبصورتیاں کیسی ہوں گی، وہاں کی شادابی کیسی ہوگی۔ ابھی ایک زبردست رب العالمین جل وعلا کی حمد پر مشتمل کلام، کعبۃ اللہ المشرفہ کی برکتوں پر مشتمل کلام، اور جب بندہ کعبۃ اللہ المشرفہ میں داخل ہوتا ہے، حرم میں آتا ہے، تو کعبہ مبارک کو کس انداز سے دیکھتا ہے اور حیرت و استعجاب کا کیا معاملہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو کچھ بیان کرتا ہوا بڑا زبردست کلام آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی، مقبول ہوگی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی، مقبول ہوگی، میزاب رحمت ہے میرے سر
اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا بھی مروا بھی دیکھا دیکھا صفا بھی مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا روا ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب بھی اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا بار بار پیارا پیارا کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے, میٹھا میٹھا مدینہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے, بار بار حج کی بھی سعادت عطا فرمائے. بڑا خوبصورت کلام ہے. اللہ رب العالمین اس کا ذوق, اس کا شوق, اس کا کیف ہم سب کو نصیب کرے. اور جو انداز بیان ہوئے کہ کعبہ دیکھا تو کیسا لگا, صفا مروہ دیکھا تو کیسا لگا, دعائیں کیوں قبول ہوں گی, کیونکہ ان مقامات پر پہنچ کر دعائیں کرنے کی سعادت ملی ہے کہ احادیث کے میں جن کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ قبولیت کے مقامات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقامات کی حاضری بھی ادب کے ساتھ نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا عنوان ہے آج جنت کی چابی. رب العالمین جل وعلا خالق جنت ہے. اس نے جنت کو پیدا فرمایا ہے اور وہی اس کا مالک ہے. وہی بتائے گا کہ جنت میں داخل کون ہوگا.
قرآن مجید میں کئی آیات میں رب العالمین جل وعلا نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، اور جنت میں داخلے کے لیے ایک لازمی شرط جو بیان کی گئی ہے وہ ہے بندے کا صاحب ایمان ہونا۔ ایمان والا ہے تو ہی دخول جنت ہے، یعنی مومن کے لیے ہی یہ مجدہ ہے، یہ بشارت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے یہ جنت نہیں بنائی گئی۔ اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی اور یوں سمجھیں کہ بہت زیادہ کلابوں کو ملانے والی بات نہیں ہے۔ مالک جنت، خالق جنت رب العالمین ہے، وہ بتا رہا ہے، اور قرآن مجید اس کی آخری کتاب ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو انہیں جنت الفردوس میں مہمان بنا کر رب العالمین جل وعلا داخل فرمائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، قرآن مجید میں یہ آیات موجود ہیں کہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے جو ایمان لایا، نیک عمل کیے، یہی جنت والے ہیں۔ تو جنت والے وہی ہوں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے رب العالمین جل وعلا کی مبارک ذات پر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے بالکل درست عقیدہ وہ رکھتے ہوں گے۔ اور یہ سمجھیں کہ عقیدہ ایک جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ درست عقیدہ ہے تو ایک شرط پائی جا رہی ہے، پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی بندے کے جنت میں داخلے کا سبب ہے، لیکن رحمت کس پر ہوگی اس کا بیان بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے۔ راشد علی مدنی بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، گفتگو میں آپ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کا داخلہ اور بندے کا صاحب ایمان ہونا، کس طرح سے آپ اس کو بیان کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سلسلے کا ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے جنت کی چابی۔ یہ ایک محاورتاً چیز کہی جاتی ہے کہ فلاں کام کی چابی یہ ہے، یعنی کہ فلاں کام کو پانے، فلاں منزل تک پہنچنے کے لیے یہ چیز جو ہے وہ سبب اور ذریعہ ہے۔ صحیح۔ تو جنت میں داخلے، جنت کے حصول کے لیے جن چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ اور سبب بنایا ہے، ان میں سر فہرست بلکہ سب سے اول جو ہے وہ بندے کا ایمان اور اعتقاد ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو نیک اعمال ہیں ان پر بھی جنت کی چابی ہونے کا احادیث مبارکہ میں، روایات میں حکم کیا گیا، اور ان کو بھی سبب قرار دیا گیا۔ خالد بھائی، یہاں ابتداً میں یہ ایک بات ذکر کروں گا کہ ہم روایات اور احادیث کو دیکھتے ہیں تو بعض روایات میں ایمان کو، توحید کو، کلمہ طیبہ کو جنت کی چابی قرار دیا گیا، جنت میں جانے کا سبب قرار دیا گیا، اور کئی ایسی احادیث ہیں کہ مختلف قسم کے نیک اعمال، مثال کے طور پر نماز ہے اور دیگر اور عبادات ہیں، ان کے حوالے سے بھی اس طرح کی روایات اور کلمات موجود ہیں۔ تو ان روایات میں معاذ اللہ کوئی مانوی اعتبار سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس میں علماء کرام یہ موافقت بیان کرتے ہیں کہ ایک ہے نفس دخول جنت، یعنی جنت میں داخل ہونا، اور ایک یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے درجات کو پانا۔ تو ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں جو داخلہ ہوگا رب کے فضل سے، اس کا ظاہری سبب یہ ایمان ہے۔ ایمان کی وجہ سے ہی کوئی شخص جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اب جنت میں جانے کے بعد اس کے جو متعدد اور کثیر درجات ہیں، بلند سے بلند مقامات اور منازل ہیں، تو جنت میں جانے کے بعد جو درجات کی بلندی ہے، تو ان درجات کے حصول کے لیے یہ نیک اعمال چابی کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سر فہرست ایمان ہے، کیونکہ اگر ایمان اور عقیدہ بندے کا معاذ اللہ درست نہ ہو تو وہ چاہے ساری زندگی نیک اعمال اپنے زوم میں، اپنے خیال میں کرتا رہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال یا عبادت شمار ہی نہیں ہوتے، اور دنیا اور آخرت میں بندے کو اس کا کوئی صلہ اور ریوارڈ نہیں ملتا۔ تو ایمان شرط اول ہے، ایمان ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں دیگر اعمال بھی ہیں وہ رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں گے۔ اور ایمان میں سر فہرست ہمارے ایمانیات میں، اعتقادات میں جس چیز کو شمار کیا جاتا ہے وہ ہے توحید، عقیدہ توحید، جس کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ ہے۔ پھر اس سے آگے مزید ایمانیات کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ نظریات ہیں، لیکن ان تمام عقائد کا
جو تعلق ہے وہ توحید سے بنتا ہے. صحیح. یہ شرط اول اور گویا کہ خشت اول کی حیثیت رکھنے والا عقیدہ ہے. توحید کیا ہے؟ اس کو عام الفاظ میں ہم اگر ڈیفائن کریں تو توحید کا لفظی معنی ہے کسی ذات کو، کسی شے کو تنہا اور اکیلا اور ایک ماننا. لیکن اسلامی نقطہ نظر سے مسلمانوں کی جو اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، قرآن و حدیث سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی صفات کو تمام تر شریکوں سے پاک جاننا. یعنی رب تبارک و تعالی ایک ایسی ذات ہے جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے احکام میں، اپنی بادشاہت میں اور اپنے تمام تر کمالات میں دوسرے شریک کے عیب سے مبرہ اور منزہ ہے. وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور یکتا ہے. یعنی نہ اس کی ذات کے مثل کوئی دوسری ذات ہے، وہ اکیلا ہی قدیم اور واجب الوجود ہے اور مستحق عبادت ہے. اور اس کی جو شانیں اور اس کی صفات ہے وہ بھی اس کی ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. اور جو شانیں رب کی ہیں، جو صفات رب کی ہیں، اس کی مثل کسی اور کی صفات نہیں ہے. رب کے علاوہ جو کچھ ہے وہ رب کی مخلوق ہے، اور رب کی مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اور پیدا کردہ ہیں. یہ وہ عقیدہ توحید ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے بھی جنت کی چابیوں میں سے شمار فرمایا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، توحید کی گواہی دینا اور اس کو ماننا، یہ جنت کی چابیوں میں سے ایک عظیم چابی ہے. اب توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ایک مانا اور اس کے علاوہ معاذ اللہ ایمان کے جو دیگر تقاضے ہیں یا دیگر جو ضروریات دین کی چیزیں ہیں معاذ اللہ ان کا انکار کر دیا جائے. یعنی عقیدہ توحید پر اگر بندہ مومن کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو پھر کچھ مزید بھی تقاضے ہوں گے کہ جب توحید کو تسلیم کیا ہے تو پھر ان کو بھی ماننا پڑے گا. جی، یعنی کہ ایمان باللہ، توحید میں جو ایک چیز ہے کہ رب کی ذات پر ایمان، اور رب کی ذات پر ایمان میں سب سے پہلے توحید ہی کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے، مستقل بذات ماننے، واجب الوجود ماننے، مستحق عبادت جاننے کا پھر یہ تقاضا ہے کہ اس رب تبارک و تعالیٰ کے احکام اور ارشادات کو بھی مانا جائے. اور اسی کا فرمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس کے رسول ہیں، نبی ہیں. اور قرآن مجید برہان رشید جو رب کی لاریب کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا، اپنے فرشتوں کا، آسمانی کتابوں کا اور ایمانیات کا، اعتقادات کا بیان فرمایا ہے. تو اب ایمان باللہ، اللہ کو ماننے کا یہ تقاضا ہے، اور اس کا درست معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو بھی مانا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی مانا جائے. یعنی عام انداز میں یہ کہیں کہ اللہ کو بھی ماننا، اللہ کی بھی ماننا. کیونکہ جن روایات میں یہ فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو وہاں علماء کرام یہ تشریح کرتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ کا گویا کہ ایک اسم ہے. لا الہ الا اللہ سے مراد معاذ اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی توحید پر بندہ ایمان لائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے. اس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت، آپ کی ختم نبوت اور تمام تر ضروریات دین کو ماننا بھی ضروری ہے. تو لا الہ الا اللہ کی اگر تشریح کی جائے، دیگر احادیث کو، روایات کو، آیات طیبات کو دیکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں تمام وہ عقائد اور نظریات آ جاتے ہیں کہ جن کو ماننا مومن ہونے، مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ توحید اور اس سے متعلق جو ابحاث ہے، گفتگو ہے، تو اس کو ہم کس انداز میں سمجھ سکتے ہیں؟ ویسے تو اس موضوع پر یعنی عقیدے کے حوالے سے سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، لیکن اس دور میں الحمدللہ بہار شریعت جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے پہلا جو حصہ ہے، پہلی جلد ہی میں ہے، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے یہ خوبصورت انداز میں شائع بھی ہوا ہے. اس کی سافٹ کاپی بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے PDF کی صورت میں. تو وہاں عقائد کا بیان اور سر فہرست ایمانیات کا بیان ہے، اور وہ اعتقادات کہ جن کا تعلق رب کی ذات اور صفات کے ساتھ ہے. سب سے پہلے اس کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا، اور صدر الشریعہ نے جو یہ تحقیقات کی ہیں، یہ در حقیقت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اگر
تحقیقات دیکھی جائیں، آپ کے اشعار اور آپ کی خدمات دیکھی جائیں، تو سر فہرست جو ہمیں چیز نظر آتی ہے جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جو حقیقت بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی عشق و محبت کی شمع کو فروزاں فرمایا، اور عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے آپ نے ایک شاندار اپنا کردار ادا فرمایا ہے جو آپ کے تجدیدی کاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے اگر لٹریچر کو، جس کو رضویات کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کی تصانیف کو دیکھا جائے تو ایک نہیں متعدد کتابیں اور رسائل ایسے ہیں جن کا تعلق ایمانیات اور بالخصوص رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہے۔ توحید کا بیان ہو، رب کی شانوں کا بیان ہو، رب کے علم کا بیان ہو، رب کی ذات کے منزہ اور مبرہ ہونے کا بیان ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شریک سے پاک ہونے کا بیان ہو، تو ہر موضوع پر الحمدللہ امام علیہ سنت نے گفتگو فرمائی ہے۔ اور بالخصوص عقیدہ توحید جو اتنا خوبصورت اور لاجواب عقیدہ ہے اور سارے گویا کہ اسلام کا خلاصہ اور سمری ہے، امام علیہ سنت کی ایک کتاب ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیلی والمصطفیٰ والآل والاصحاب، جس کو 10 عقیدے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ المدینہ العلمیہ نے اس کتاب پر کام کیا اور بڑے آسان انداز میں اس کی تشریح بھی کی ہے، وہ پوری کتاب مل جاتی ہے۔ تو اعتقاد الاحباب میں پہلا عقیدہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اور وہ خالد بھائی آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ابتدا سے انتہا تک دیکھیں، وہ علماء، وہ اہل علم جنہوں نے علم عقیدہ کی، علم کلام کی مختلف کتابیں پڑھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق علماء نے جو درجنوں سینکڑوں صفحات لکھے ہیں، ان کا اگر خلاصہ اردو زبان میں کسی نے دیکھنا ہو تو وہ امام علیہ سنت کا تحریر کردہ یہ عقیدہ ہے جو پہلے نمبر پر امام علیہ سنت نے ذکر کیا۔ یہ میں نے اصول برکت کے لیے ذکر کیا کہ امام علیہ سنت نے بھی عقیدہ توحید کے حوالے سے الحمدللہ اپنا شاندار کام کیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے ان الفاظ کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، تو اس کو کنکلوڈ کر کے الحمدللہ صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عقیدہ توحید پر قائم رہنے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کو مانتے ہیں، اسے مستحق عبادت مانتے ہیں، اسے اپنا رب مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے حکم کے آگے جو ہے وہ ہماری مرضی کو دخل نہیں ہے کہ میں چاہوں گا تو یہ، میں چاہوں گا تو کسی چیز کی یہ تعبیر کر لوں گا، کسی چیز کی یہ تفصیل بیان کر لوں گا، خود ہی کسی چیز کو گڑ لوں گا اور جناب والا اس کی جو تعریف و توصیف شروع کر دوں گا۔ پھر ایسا نہیں ہوتا، پھر رب العالمین نے جسے اچھا کہا ہے وہ اچھا کہلائے گا، اور بندہ مومن کے لیے لازم ہوگا کہ پھر یہ بھی اسی کو اچھا جانے، اچھا مانے، اور جسے برائی کہا گیا ہے، برا کہا گیا ہے، بندہ مومن کے لیے پھر لازم ہوتا ہے کہ اس کو برا جانے، اس کو برا مانے۔ عقیدہ توحید کو جب مزید اس کی تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، رب العالمین کی ذات پر ایمان کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو پھر اس میں سے ایک کڑی گویا ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اس امت کو آخری امت بنایا، اس نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو اس آخری نبی پر اپنی آخری کتاب کو بھی نازل فرمایا ہے، اور وہ آخری کتاب قرآن مجید کی صورت میں بغیر کسی تبدیلی کے الحمدللہ عز و جل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس قرآن میں جو عقائد بیان ہوئے، جو باتیں بیان ہوئیں، جو تفصیلات دینی مسائل و حکام کے حوالے سے بیان ہوئیں، ان کو من و عن درست تسلیم کرنا، یہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید میں بیان ہونے والی چیزوں کا کوئی بندہ مومن مذاق اڑاتا پھرے۔ جنت اور دوزخ کا اس میں بیان ہوا تو یہاں کی نعمتوں کا نعوذ باللہ مذاق بھی بناتا رہے، استہزاء بھی کرتا رہے، اپنے آپ کو رب کا بندہ بھی کہتا رہے، اور پھر یہ بھی کہے کہ میں تو جناب والا مسلمان ہوں، اچھا ہوں، میرے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب رب العالمین جل وعلا نے چیزوں کو بیان فرما دیا ہے اور اس کے خلاف آپ رائے قائم کر رہے ہیں، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے کچھ کہا ہے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جنت میں ایمان والا داخل ہوگا، اور بندے نظریہ یہ بنا کر رکھیں کہ نہیں کوئی بھی چھوٹا موٹا کام بھلائی کا ہی تو کر رہا ہے، اچھا ہی تو کر رہا ہے، تو یہ جنت میں ہی جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن جب ایمان ہی کو دخول جنت کا مدار و معیار بیان فرما رہا ہے تو پھر اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ سر دست ایک آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیے، رب العالمین جل وعلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج آیت نمبر 23،
ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ ترجمہ کنز العرفان کہ بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ یہ ایک جنت کی خصوصیت، اس کی خوبی کو بھی بیان فرمایا گیا کہ وہاں نعمتیں کیا ملیں گی، لیکن ہم اس کو ایک سیکنڈری چیز فی الحال سمجھتے ہیں۔ ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ جنت میں داخل کون ہوگا، تو اسے بیان کیا گیا جو ایمان والا ہوگا اور جو اعمال صالحہ اختیار کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں نہ ایمان کو جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ کسی عمل کے بارے میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ نہیں عمل تو جناب کوئی کرنے والا کام نہیں ہے، بندہ بس ٹھیک ہے دل میں ایمان موجود ہے، زندگی تو یوں گزرتی رہتی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو نیکی قرار دیا ہے، جس کو بھلائی قرار دیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب پورا اسلام میں داخل ہونے کی طرف نہ آئے اور اپنی طرف سے باتیں کرتا رہے، اپنی طرف سے چیزیں کرتا رہے، تو پھر وہ بندہ کیسا مومن ہے، اسے کیا کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیک اعمال پر استقامت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، احادیث مبارکہ میں جہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کو جنت کی چابی قرار دیا ہے، ایسے ہی کئی اعمال بھی ایسے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ترغیب دلائی ہے اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اعمال کو بندہ اختیار کر کے رکھے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان کی ترغیب دلا کر ارشاد فرمایا کہ ان میں رغبت اختیار کرو، ان اعمال کی کثرت کرو، یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ تو وہ سارے اعمال بھی جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو استغفار ہے کہ جب بندہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو یہ گناہوں سے معافی طلب کرنا بھی بندے کو جنت میں داخل کروا دیتا ہے اور اسے اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ جہاں رب العالمین جل وعلا نے سورہ نوح میں اس بات کا بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی اور رب العالمین کی توحید کی طرف بلایا، یعنی ہر نبی جو آیا ہے وہ اولاً توحید کی طرف بلانے والا، پھر اپنی رسالت کی گواہی لوگوں سے لینے والا، اور پھر رب العالمین جل وعلا کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے والا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو ان سے بات کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا جو رب العالمین کو نوح علیہ السلام نے بیان کیا کہ میرے مولا میں نے ان کو دعوت دی ہے اور میں نے ان سے یہ بھی کہا ہے، کیا میں نے کہا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی بھی مانگو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں جب بندہ استغفار کرے گا تو انعام کیا ملے گا؟ انعام یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے موسلا دار بارش یہاں بھی عطا فرمائے گا، یہاں بھی کھیتوں باغوں سے بندے کی مدد فرمائے گا۔ تو بعض اعمال وہ ہوئے کہ جن کا بدل، جن کا انعام، جن کا صلہ بندے کو یہاں دنیا میں بھی مل جاتا ہے، بعض وہ ہیں کہ جن کا صلہ آخرت میں ملتا ہے۔ عابد مدنی بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی طرف بڑھاؤں گا اور چاہوں گا کہ اس پر کچھ ترغیب ہمیں مزید ایسی ارشاد فرمائیں کہ ہم باعمل بنے، نیک ہو جائیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو بھی جنت کی چابی قرار دیا ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کنجی، چابی، بزرگوں نے کتابیں میں لکھی کنجیاں، چابیاں، تو سمجھانے کے لیے بس اوقات یا الفاظ زمانے کے اعتبار سے جیسے اب انگلش کا زیادہ استعمال ہونے لگا ہے تو اب کی استعمال ہونے لگا ہے، تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ البتہ عمل جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہوتا ہے، عمل بھی اور اس کا صلہ بھی جو بیان کر دیا گیا وہ بس
اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نہیں بدلا جائے گا، فرمان تو وہیں کا وہیں ہے۔ اور جہاں کلمہ طیبہ ہے اور دیگر اور بہت سی چابیاں حضور علیہ السلام نے جنت کی ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک نماز کا بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر جو چابی کہا جاتا ہے، تو کیونکہ ہم نے دیکھی ہے جو تالا کھلتا ہے وہ چابی سے کھلتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب چابی کے اندر بھی بزرگوں نے اس حدیث کی شرح میں جو لکھا ہے فرمایا سمجھانے کے لیے کہ جیسے چابی کے بھی دندانے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، تو ایسے ہی عمل کے اندر بھی کچھ قیودات ہوتی ہیں، جیسے نماز کے کچھ ظاہری شرائط ہوتی ہیں، کچھ باطنی شرائط ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر جو ہے اس کی جو شرائط ہیں، فرائض ہیں، نماز کے اندر فرائض ہوتے ہیں، 6 شرائط ہیں نماز کی، 7 فرائض ہیں، تو ان شرائط کو پورا ادا کرے، صحیح طریقے سے ادا کرے اور فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی جو جنت کی یہ چابی ہے تو وہ پورے طور پر اس وقت اس کو پتہ چلے گا جب وہ جنت کے باہر جیسے ہی پہنچے گا تو جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت کے باہر وہ چابی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ جنت کا دروازہ کھلے، نہیں، بلکہ جنتی اپنے جنت جو ہے اپنے آنے والے کو پہچانتی ہے جو جنت کے اندر آئے گا۔ اور نمازی تو کتنا ہی خوش نصیب ہے کہ یوں کہیے کہ جو نماز کی فرائض ہیں، شرائط ہیں، اس کو صحیح سیکھنے کا بھی بہت ضرورت ہے کہ شرائط کو صحیح اگر ادا نہ کرے، جو چیز شرط ہوتی ہے اس کے بعد وہ عمل ہوتا ہے، اگر وہی ٹھیک ادا نہ ہوئی شرط تو پھر عمل وہ ناقص ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو نماز کی شرائط ہیں اس کو بھی صحیح طریقے سے سیکھیں۔ امیر علیہ سنت نے نماز کا طریقہ بھی ایک کتاب لکھی ہے، اور دوسرا جو ہے فیضان نماز، اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے، اور نماز کورس بھی کرایا جاتا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، نماز کورس 7 دن کا ہوتا ہے، وہ کورس کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ نماز آپ درست صحیح طریقے سے پڑھنے والے، سیکھنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو قیامت کے دن وہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ کاش میں جو دنیا میں نماز صحیح پڑھ لیتا تو آج مجھے سعادت مل جاتی۔ تو یہ آج موقع ہے ہمارے پاس، نماز انتہائی اہم اور ضروری، اور سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہونا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے وصال ظاہری فرماتے ہوئے جن چیزوں کی تاکید فرمائی تھی ان میں ایک نماز بھی تھا۔ 3 مرتبہ فرمایا نماز نماز نماز۔ تو کتنا اہم ایک فریضہ ہے مسلمان پر نماز، کہ اس پر روزانہ کچھ کام ہوتے ہیں دین کے اندر جو ہفتے میں، کچھ ہوتے ہیں مہینے میں، کچھ ہوتے ہیں سال میں، کچھ کام ہیں جو زندگی میں ایک بار، جیسے حج فرض ہے زندگی میں ایک بار، وہ بھی صاحب استطاعت پر، تو جس پر یہ شرائط پائی جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہر روز یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں بندے کو پہنچاتی ہے۔ یوں تو بندہ اللہ سے دور نہیں ہے، اللہ کریم ہر وقت بندے کو دیکھ رہا ہے، لیکن بندہ خاص نماز کے اندر، سجدے کے اندر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں بہت زیادہ قرب میں ہوتا ہے۔ اور نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سمندر کے اندر ہے، فرمایا اگر وہ کشتی کے اندر ہے اور ڈوب رہا تھا اور تختہ بھی اس کو مل گیا اور نماز کا وقت ہے اور جا رہا ہے تو اس تختے پر بھی نماز پڑھے۔ تو اگر بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو اس میں مختلف رعایتیں موجود ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، اہمیت پر روایات موجود ہیں، اور جو مریض ہیں ان کے لیے رعایات موجود ہیں۔ دونوں چیزوں کا علم ہوگا سیکھنے سے۔ جب بندہ سیکھنے کی طرف اپنے آپ کو لائے گا تو پھر وہ جانے گا کہ اسلام کی روح کیا ہے، اسلام کیا کہنا کیا تقاضا کرتا ہے ہمیں اور ہم سے، اور ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عابد بھائی نے گفتگو کے دوران ایک بات یہ بھی بیان کی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نماز کورس بھی کروایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ وقتاً فوقتاً یہ کورسز جاری رہتے ہیں، جو پریکٹیکلی فزیکلی شامل ہونا چاہے تو وہ الحمدللہ قرب و جوار میں جہاں کہیں دعوت اسلامی والے موجود ہیں تو ان سے معلومات حاصل کریں کہ ہمارے یہاں قریبی کب کورس شروع ہو رہا ہے نماز کا۔ اور جو آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن کے نمبرز انشاءاللہ بھی اسکرین پر آپ کو نظر آ جائیں گے، ان سے بھی کال کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ سہولیات گھر بیٹھے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذہن عطا فرمائے سیکھنے کا اور سمجھنے کا۔ اگر یہ ذہن مل جائے، یہ جذبہ مل جائے کہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے، تو بندہ کوئی 100 بہانے بھی تلاش کر کے نا
چیز تک پہنچ جاتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے. اور جب یہ کرنا ہو کہ نہیں جی اس کی ضرورت ہی کیا ہے, ابھی اتنے کام دنیا میں اور پڑے ہیں, اتنے بڑے بڑے مضمون موجود ہیں, اتنی اہم باتیں موجود ہیں, ان کی طرف جاؤں کہ یہ کروں, تو پھر ہم یوں دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ترجیح کس چیز کو دی ہوئی ہے. اپنا بنیادی فرض جو دن میں روز آنا سمجھے 5 مرتبہ ادا کرنا ہے, اس سے تو ہم غافل ہیں اور یا صحیح طرح سے ہمیں معلوم نہیں. اگر کہہ دیا جائے کہ جناب والا نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے, اس کی ادائیگی آپ کیسے کرتے ہیں ذرا نماز سنا دیجیے, تو ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو جاتی ہیں, پریشانیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے. تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کتنا مطمئن کھڑے ہیں. یہاں پر خالد بھائی بعض لوگ یہ بھی عذر بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنی تفصیلات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, رب تبارک و تعالی رحیم کریم ہے, وہ بندے کا عمل قبول کرنے والا ہے, جیسی تیسی عبادت کر لی جائے رب قبول کرے گا. اگر معاذ اللہ یہ بات درست ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں ویسے تو سینکڑوں آیات ہیں, لیکن بالخصوص وہ آیات جن میں رب تبارک و تعالی نے شرعی احکامات ارشاد فرمائے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 500 آیات ہیں. آیات احکام جن کو کہا جاتا ہے, اس پر مختلف مفسرین نے کتابیں بھی تحریر کی. پھر احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں ہزاروں ارشادات ہیں, لیکن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3000 احادیث وہ ہیں جن کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے, جن میں حرام حلال اور فرض واجب وغیرہ اس طرح کے شرعی احکامات کا بیان موجود ہے. تو معاذ اللہ اگر ہر طرح کا کیا ہوا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہونا ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ 500 آیات کیوں نازل فرمائی, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں فرامین کس لیے ہیں؟ تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا عمل قبول فرماتا ہے, اور وہی قبول فرماتا ہے, اور اس کا حقیقی اجر اور صلہ اور ثواب بھی رب ہی عطا فرماتا ہے. لیکن کون سا عمل جو اس رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. بعض اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کر کے یہ سمجھتا ہے کہ بس اب اس نیک عمل کی قبولیت پکی ہے, میرے لیے جنت پکی ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی شرائط کو ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا. جیسے کہ عابد بھائی نے بھی ذکر کیا کہ شرائط, پھر فرائض, پھر واجبات. بعض اوقات محنت ساری ہو رہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے وہ پورا عمل اکارت اور برباد ہو جاتا ہے. یعنی نماز کو ہی آپ لے لیں, نماز فرض عبادت ہے, اچھا یہ بطور فرض ہو, سنت کی ادائیگی ہو, نفلی نماز ہو, کوئی بھی نماز ہو, جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ فرائض ہوتے ہیں, اور نماز کے فرائض میں سے ایک بنیادی فرض سجدہ ہے. جی اب سجدے کی اگر شرعی طریقے کے مطابق ادائیگی ہوگی تو سجدے کا فرض ادا ہوگا, سجدے کا فرض ادا ہوگا تو نماز بندے کی مکمل ہوگی. لیکن سجدے کی ادائیگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں ذرا سی غفلت کی وجہ سے کہ ان کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی. اور روایات اس پر موجود ہیں کہ بندہ 60 سال تک عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس 60 سال کی عبادت قبول نہیں کی جاتی, رد کر دی جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے رکوع اور سجدے پورے نہیں کیے, نماز کے ارکان کی درست انداز میں ادائیگی نہیں کی. یعنی سجدے کے ایک مسئلے مثال کے طور پر میں ذکر کرتا ہوں, یعنی بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے عمل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں معاذ اللہ. سجدے میں اب یہ ضروری ہے کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان میں سے کم از کم ایک انگلی کا پیٹ یہ زمین پر لگے, اور دونوں پاؤں کی کم سے کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگے, یہ واجب ہے یعنی سجدے کی درست ادائیگی کے لیے. اب کئی افراد کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ انگلیوں کا کون سا حصہ زمین پر لگانا ہے. جو میں نے لفظ استعمال کیا انگلیوں کا پیٹ, تو اس کی تشریح علماء یہ کرتے ہیں کہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے یا چل رہا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے اور چلنے کے دوران پاؤں کی انگلیوں کا جو حصہ زمین پر لگتا ہے وہ انگلی کا پیٹ کہلاتا ہے, اور اس کا زمین پر لگنا یہ سجدے میں ضروری ہے. کم از کم 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں. تو اب کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں ان کے پاؤں اٹھے ہوئے ہیں, یا اگر اٹھے ہوئے نہیں ہیں تو بس وہ پاؤں کی انگلیاں ذرا سی ان کا کنارہ جو ہے وہ زمین سے لگ رہا ہے. یاد رکھیں یہاں یہ فرض کا ترک ہو رہا ہے, اور معاذ اللہ جب سجدہ نہیں ہوگا, فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس طرح کی بظاہر چھوٹی نظر آنے والی عبادات ہے. پھر زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھ لیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں, انسان لاکھوں روپے دے دیتا ہے لیکن شرعی علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بندے کا عمل اکارت جاتا ہے. تو عمل کے لیے علم جو ہے یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. جو ہم عمل کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں, نماز ہے یا کوئی بھی نیک عمل ہے, تو اس کے لیے شریعت کا بیان کردہ علم ضروری ہے. اور چونکہ نماز کی بات چلی ہے تو الحمدللہ امیر علیہ سنت زید لطفہ کی اگر تصانیف کو دیکھا جائے, ویسے امیر سنت بڑی مصروف شخصیت ہیں اور ہزاروں لاکھوں مسلمان آپ سے وابستہ ہیں, لیکن امیر علیہ سنت کی نماز سے سنجیدگی کے معاملے کو دیکھیں کہ آپ نے ایک نہیں نماز کے موضوع پر متعدد کتابیں تحریر کی ہیں.
یعنی ایک نماز کے احکام، پھر اسلامی بہنوں یعنی خواتین کے نماز کے لیے الگ سے آپ نے پوری کتاب تحریر کی، پھر فیضان سنت کا ایک پورا چیپٹر ہے فیضان نماز، سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر ایک اور نماز کا طریقہ نامی کتاب مختصر رسالے کی صورت میں موجود ہے۔ یعنی امیر اہل سنت ہی کے رسائل اور کتابوں کو دیکھا جائے تو متعدد کتابیں نماز کے موضوع پر ہیں، تو ان کتابوں کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے ذکر کیا الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران مختلف علاقوں میں مختلف مقامات پر فزیکل نماز کا طریقہ اور یہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آئے بس جنت کی ہو گئی، تو یقیناً ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ بندے کو یہ ہے کہ رب کی رضا سے، رب کے فضل سے وہ جنت میں جائے گا، جہنم کے ہمیشہ کے داخلے سے وہ محفوظ رہے گا۔ یعنی اگر خدا نخواستہ گناہوں کی پاداش میں وہ گیا بھی تو بالآخر ایمان کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن ایمان کے لیے ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات آپ نے بھی انٹرو میں بیان کی اور مزید بھی آیات ذکر کی جائیں گی۔ قرآن مجید میں بلا مبالغہ درجنوں آیات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کا بیان کیا، متقین کا بیان کیا، جنتیوں کا بیان کیا، تو ایمان کے ساتھ عمل کو ضروری قرار دیا۔ دو آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے بھی چند آیات ذکر کی ہیں۔ سورہ 3 میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ پھر رب فرماتا ہے کہ وہ انسان کہ جو کامیاب ہے، فلاح کو پانے والا ہے، رب کی بارگاہ سے اجر کو پانے والا ہے۔ رب فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب صرف ایمان ہی کافی ہوتا تو آگے کچھ ذکر نہ کیا جاتا۔ رب فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، اور پھر ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان گویا کہ ایک درخت کی مانند ہے اور اس درخت پر اگنے والا جو پھل ہے اس کو نیک عمل کہا جاتا ہے۔ تو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، صرف ایمان پر اکتفا نہیں کیا کہ بس عقیدہ اختیار کر کے عمل کو چھوڑ دیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے ایسا ثواب ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح سورہ عصر میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ بندہ، وہ انسان نقصان میں نہیں ہے جو ایمان لایا، صرف ایمان نہیں لایا بلکہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس نے نیک اعمال کیے۔ تو ایمان بھی ضروری ہے اور اس کے بعد ایمان کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے عمل بھی ضروری ہے۔ جب تک عقل سلامت ہے بندے نے نیک عمل کرنا ہے۔ یعنی بعض اوقات شیطان ایسا بھی بندے کو مس گائیڈ کرتا ہے کہ اب تم ولایت کے، تصوف کے، طریقت کے ایسے درجے پر پہنچ گئے ہو کہ اب تمہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں جن کا افضل مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قطعی جنتی ہیں، جنت کی بشارتیں لے چکے ہیں، تو معاذ اللہ پھر اتنا بڑا ان سے بڑا تو ولی کوئی نہیں ہے۔ تو علماء نے ذکر کیا کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد جو ولایت کا درجہ ہے، ولایت میں سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر کا ہے۔ تو کائنات کے سب سے بڑے ولی ہونے کے باوجود وہ احکام شریعہ کے مکلف ہیں، ان کے بعد کسی اور کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو جب تک عقل سلامت ہے، اعمال بندے کی طرف متوجہ ہیں، مکلف ہونے کی صورت میں، شرائط ہونے کی صورت میں عمل ضروری ہے۔ معاذ اللہ عمل سے جان چھڑانا یا یہ سمجھنا مجھ پر عمل ضروری نہیں ہے، تو پھر وہ جس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، یا تو وہ نیند کی حالت میں ہے کہ نیند کی حالت میں بعض احکام ساکت ہو جاتے ہیں، یا معاذ اللہ وہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی عقل چلی گئی ہے، تو اب پاگل پر احکام نہیں ہوتے، یا پھر بندہ جب مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر احکام شرعیہ کی تکلیف و ذمہ داری اس سے ساکت ہو جاتی ہے۔ تو جب تک جسم میں جان ہے اور عقل سلامت ہے تو بندہ مومن پر اعمال اور فرائض کی ادائیگی یہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ اور پھر نماز کے لیے تو یہاں تک حکم ارشاد فرمایا گیا ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کی جائے، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس سے نماز کے بارے میں اچھی طرح پوچھ گچھ کی جائے، اور 12 برس کا ہو کر بھی نہ پڑھے تو پھر اس کی سرزنش بھی جو انداز بیان کیا گیا وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ بالکل پھر پرسش ہوگی کہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، اور یعنی اعمال کی طرف ہی لانے والی بات ہے۔ اور جو آیت کریمہ سورہ عصر کی آپ نے تلاوت فرمائی، وہاں ایک بات تو ایمان ہے، اس کے ساتھ رب العالمین جل وعلا کا یہ بیان موجود ہے کہ خود ارشاد فرما رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر نیکیاں کرنے کے بعد اس کو چھوڑا نہیں گیا کہ کوئی بھی ایک نیکی بندہ اختیار کر لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف نیکیوں کو بیان فرمایا۔
یہی وَعَمِلُوا کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ بھی نیکی ہے، صبر کی تلقین کرنا، حق کی تلقین کرنا اور حق میں لوگوں کا مددگار ہونا، یہ ساری نیک اعمال کی طرف رب العالمین جل وعلا نے بندوں کو راغب فرمایا ہے۔ یہاں پر حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، بالکل ہے، کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے۔ فرمایا لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو پھر تالا نہیں کھلے گا۔ مراد یہ کہ یہ چابی جو آپ کے پاس ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن دندانے جو عمل کی صورت میں ہیں ان کو بھی تو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں اختیار کرنے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کافی دیر ہوئی گفتگو سلسلے میں شامل ہے، آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اور کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ اس طرح کہنا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لوگ ایسے ڈراتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں ہی جائیں گے، ہم مسلمان ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا کیسا؟ اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجئے اور مجھے کلام بھی سنا دیجئے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ جنت تو اللہ کی رحمت سے ملے گی ہی، لیکن اس میں جہنم کا انکار کیا جائے یا جہنم میں کسی کا داخلہ ہی نہیں ہوگا، یہ بات قابل گرفت ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں اس طرح کے افراد کے عقائد کو بیان کیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تو ہمارا اپنا ہے، پھر کچھ رشتہ داریاں بھی نعوذ باللہ من ذالک ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہماری ایسی یاری ہے، ہماری ایسی دوستی ہے اور ہم اس کے محبوب ہیں تو پھر ہم تو جنت میں ہی داخل ہوں گے۔ کیا کہا جائے گا کہ کیا وہ جنت میں ہی داخل ہوں گے؟ رب العالمین جل وعلا نے ان سے ارشاد فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے گناہوں کے سبب عذاب میں بھی گرفتار کیے جائیں گے۔ اچھا، جنت کس کے لیے ہے، دوزخ کس کے لیے ہے؟ اس بحث میں پڑھنے کے بعد اگر ہم نتیجہ یہ نکالنے کی طرف جا رہے ہیں کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ اس بحث کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، مختصر انداز میں اس کو میں پیش کر کے پھر انشاءاللہ اگلی کالز کی طرف آتا ہوں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی ہوگی نہ ذلت۔ فرمایا یہی جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو بھلائی کرنے والے ہیں ان کی یہ کیٹیگری بیان کر دی گئی۔ بالکل اس سے متصل سورہ یونس ہے، آیت نمبر 26 پڑھ لی گئی، اب آیت نمبر 27 پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ اصحاب الجنہ بھی ہیں اور اصحاب النار بھی ہیں۔ اصحاب النار کون ہیں؟ پھر وہ برائی والے ہیں۔ اصحاب الجنہ کون ہیں؟ وہ یقیناً اچھائی والے ہیں۔ تو ہر چیز کا بدل جو ہے وہ جنت ہی ملے گی ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہوئی پھر وہ یہی عقیدہ رکھے کہ رحمت الہی شامل حال ہوگی تو پھر تو جنت ہی ملے گی۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ کسی بھی کام کی طرف جب تلقین کی جاتی ہے، ہدایت کی جاتی ہے، تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ عموماً کسی عمل کی ترغیب دلانی ہو تو اس کے فوائد اور اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا جاتا ہے، اور کسی برے کام سے بچانے کا
جب معاملہ ہو تو اس وقت اس کی شناعت کو، اس کی برائی کو اور اس کی سزا کو بیان کیا جاتا ہے، جس کو ہمارے دین کی اصطلاح میں ترغیب و ترہیب کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ موضوع پر ایک کتاب بھی ہے، ترغیب یعنی نیک کام کی، عبادت کی ترغیب دلانا، اچھے کام کی رغبت دلانا، اور ترہیب یعنی برے کاموں سے اور ان کے انجام سے بندے کو ڈرانا۔ اب بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ سوال ہوا کہ وہ رب کی رحمت ہی کا بیان کرنا چاہیے، لوگ ڈراتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک فتوے کا میں اقتباس ذکر کروں گا۔ فتاوی زاویہ شریف کی 9ویں جلد کا پہلا فتویٰ ہے، اس میں مزید مضامین بھی ہیں۔ وہاں پر امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی کہ آیات اور احادیث کو دیکھا جائے تو کچھ آیات احادیث میں جنت کی بشارت کا، رب کی رحمت کا بیان ہے، اور کچھ آیات احادیث میں جہنم کا، دوزخ کا، اس کی ہولناکیوں کا، رب کے عذاب اور اس کے قہر کا بیان ہے۔ تو اب بندہ مومن نے کیا کرنا ہے، اس کا عمل کیا ہو؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں جو نارمل لائف ہے، حالت صحت ہے، موت سے پہلے پہلے ان آیات اور احادیث کو اور ان کے ترجموں کو پڑھے جس میں وعیدات کا، عذاب کا بیان ہے، تاکہ بندہ ڈر کر گناہوں سے بچ سکے، نیک عمل کی طرف رغبت کر سکے۔ لیکن جب بندے کا وقت آخر آئے، اب رب سے ملنے کا جب وقت ہے، موت کا وقت ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے وہ آیتیں بیان کی جائیں، وہ ایسی آیات اور احادیث میں غور و فکر کرے کہ جن میں رب کی رحمت کا، اس کے فضل کا اور جنت کا بیان ہے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو، یہ فیلنگز ہو کہ میں کس رب کی رحمت سے ملنے والا ہوں۔ تو دنیا میں یہی ہے انداز، اور بزرگوں کا بھی یہی انداز رہا ہے کہ وہ خوف و خشیت کی حالت میں رہتے ہیں۔ ترغیب کے ساتھ ساتھ ترہیب کا ہونا یہ اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے مبعوث فرمایا، رب العالمین نے بھیجا اور ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ نبی پاک علیہ السلام کو گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ مبشر و نذیر، اللہ کی رحمت کی خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو ڈرا بھی رہے ہیں، خوشخبری بھی دے رہے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، اور جو صرف ایک ہی طرف کی انڈیکیٹر دے کر آپ کو رکھے ہوئے ہیں نا، وہ ادھر ادھر نہ کر دیں۔ تو بہرحال اللہ کریم کے بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ کریم ہمیں اچھا رکھے، ثابت الایمان، کامل الایمان رکھے، اور اس پر استقامت بھی نصیب فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام علی بیتاری ہے، ابو جرام والا سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام کھلے صلی اللہ کے احتجاج سے بہت اچھا لگتا ہے۔ نعت خان بھائی سید نے مجھے ایک کلام سنا دیجیے۔ اے ختم رسول مکی مدنی، جزاکم اللہ خیر۔ واہ جی واہ، اللہ کریم برکت دے، ماشاءاللہ آپ کو یہاں بھی کلاموں کی فرمائشیں موجود ہیں۔ کلام سننا ہے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا۔ اچھا جی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اویس بھائی سے عرض ہے یہ کلام ضرور سنا دیں اور پرسوز انداز میں سنائیں۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ اچھا جی، مظفر گڑھ سے یہ میسج ہے، ٹھیک ہے۔ کلام سننا ہے، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، اللہ اکبر۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں عرض ہے کہ کلام سنا دیں، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر۔ ٹھیک ہے جی، زہیب رضا ہیں ستیانہ سے، ٹھیک ہے۔ مزید کال دیجیے گا۔ اویس بھائی سے کلام سنوا دے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے اویس بھائی، آپ کی گزارشات سن رہے ہیں، مزید کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ اویس گل بھائی آپ سے عرض ہے آپ یہ والا کلام سنا دیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ برکت دے۔ مزید۔ میرا محمد سلیمان ناتنا دے سب گنبد والے منظور دعا کرنا۔ سبحان اللہ۔ مدثر اتاری ہیں پھالیا سے، اور ان کا کہنا ہے کلام سننا ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، انکل سے فرمائش کیا کی ہے آپ نے؟ مدعا زیست کا میں نے پایا، قائد آباد خوشاب سے میسج ہے، ٹھیک ہے جی۔ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مدنی التجا ہے میرے اور میرے گھر والوں کے لیے، مدینے کی بعد اب حاضری کی دعا فرما دیں، آمین۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے بار بار میٹھا مدینہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو دیکھنا نصیب فرمائے، ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے۔ اچھا جی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا درود بھیجنا چاہیے؟ درود ابراہیمی یا کوئی اور بھی درود پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بتا دیجیے۔ سوال ہوا تھا جی کہ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ جی تو اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل درود وہ ہے جو سب سے افضل عبادت میں موجود ہے، جو کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم کردہ ہے اور حدیث پاک میں ہے، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یقیناً یہ تمام درودوں کا سردار ہے، سب سے افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی صیغے موجود ہیں جو اسلاف سے چلے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں سمجھنے کے لیے بڑی ایک آسان سی مثال علماء بیان کرتے ہیں، یعنی معاذ اللہ یہ کہنا کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود نہیں پڑھنا چاہیے، تو ہم صدیوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے محدثین کرام، مطلب کئی صدیاں ہو گئی ہیں جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں، ان میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آتا ہے تو محدثین کرام حدیث میں کیا ذکر کرتے ہیں؟ درود ابراہیمی کے پورے کلمات نہیں آتے، بلکہ ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ کلمات ہیں جو درود ابراہیمی نہیں ہیں، لیکن ساری امت کے محدثین نے اس کو بطور درود استعمال کیا ہے۔ تو ہر وہ عبارت کے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کا رب کی بارگاہ میں سوال ہے، دعا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سلامتی کی دعا ہے، تو اس کو درود کہا جائے گا۔ بہت پیاری بات آپ نے کی، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کلام سنا دیں، بہاولپور سے میسج ہے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، سبحان اللہ۔ پھر بہاولپور سے میسج ہے اور کلام سننا ہے کون سا؟ مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں، ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھے انداز سے ہو رہا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا جی، اللہ کریم برکت عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ اچھا جی، کلام سننا ہے، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ ٹھیک ہے جی، کالز مزید لیتے ہیں۔ محمد احمد رضا قادری کراچی سے عرض کر رہا ہوں، خالد بھائی پروگرام بہت پیارا ہے، کلام سننا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ یہاں میسج ہے راشد بھائی کے لیے۔ راشد بھائی کیا آپ تیار ہیں؟ جی جی فرمائیں۔ چلیں ہو جائے۔ راشد بھائی سے میسج ہے کہ راشد بھائی جام شورو کب آئیں گے؟ کوئی ہے ٹائم وغیرہ دیا ہوا ہے؟ ہم تو اپنے ذمہ داران کے ہی پابند ہیں، شریعت اور تنظیم کے دائرے میں رہتے ہوئے، جب حکم ہوگا تو انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ویسے کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا نہیں ہے، اور شاید فیوچر میں بھی کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے۔ چلے، اللہ کریم خیر کرے، اور نیکی کی دعوت کے لیے ظاہر سفر میسر رہے گا تو ضرور کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ راشد بھائی کی بھی یہ نیت تو ہوگی کہ سفر ہو جائے انشاءاللہ، یعنی نیکی کی دعوت کے لیے سفر جام شوروں کا ہی ہو جائے، اس کا تو وہ منع ہی کر چکے ہیں۔ نہیں منع نہیں کیا، مطلب بظاہر کوئی ایسے اسباب نہیں ہے، ممکن ہے کوئی سبب پیدا ہو جائے، پہلے نہیں تھا تو اب پیدا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، اللہ کریم خیر فرمائے۔ اچھا جی، ساتھ ہی ایک کلام کی بھی فرمائش ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کالز دیجیے گا۔ میرا نام علی رضا تاری ہے، میں ضلع شیخ پورہ خان گڑھ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ جاری ہے۔ یہ کلام کی فرمائش تھی، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے۔ اچھا جی، آئی ایم مدثر، آئی ایم محمد وارث فرام سیالکوٹ، وی واچ یور ٹرانسمیشن کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آفٹر 8 AM ڈیلی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اینڈ ماشاء اللہ دس از ویری نائس اینڈ ویری انفارمیٹیو اباؤٹ اسلام، جزاک اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی گئی ہیں، اور کلام کی فرمائش ہے، پلیز نعت پڑھ دی۔ ٹھیک ہے، کون سا کلام ہے یہ مینشن نہیں ہے؟ اچھا، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ، یہ کلام مینشن ہے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ برکت دے۔ اچھا جی، کلام کی فرمائش ہے اور لازمی والی فرمائش ہے، لکھا ہے کلام لازمی سنا دیں، مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ تو یہ حکم ہو جائے گا نا سرگودا سے؟ جی، لازمی کی کیسے؟ اللہ خیر کرے۔ اچھا جی، خالد بھائی نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں، سبحان اللہ، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے۔ چلیں جی، کچھ کالز مزید دے دیجئے۔ میرا نام محمد حسیب ہے، مجھے یہ کلام سنا دیے، چمک اس سے پاتے ہیں۔ سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، کیا بات ہے جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ مزید کال دیجئے۔ جی، محمد ریاض باری خانقاہ ڈوگرہ ضلع شیخو پورہ سے بات کر رہا ہوں، گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں،
छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब। मोहम्मद इमरान अत्तारी हैं मंडी उस्मान वाला कसूर पंजाब से। नज़दीक आ रहा है रमज़ान का महीना, इस कलाम की भी फरमाइश है। उवैस भाई आपकी तरफ है, कुछ फरमाइशें शामिल करें फिर इंशाअल्लाह मस्जिद सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक काश में तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद ही मेरे दिल में बसी हो और याद मोहम्मद ही मेरे दिल में बसी हो। एक काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद ही मेरे दिल में बसी हो और याद मोहम्मद मेरे दिल में बसी हो। 200 ज़िबिलाला कामिले दर्द रज़ा सा। 200 ज़िबिलाला कामिले दर्द रज़ा सा। सरकार अता इश्क़ वैसे करनी हो। सरकार अता इश्क़ वैसे करनी हो। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। ऐ काश मोहल्ले में जगह के मिली हो। ऐ काश मोहल्ले में जगह के मिली हो। अत्तार हमारा है हमारा है हमारा। अत्तार हमारा है सरे हश्र इसे का दस्ते शाहे बदहा से ये मिली हो। दस्ते शाहे बदहा से ये मिली हो। ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद ही मेरे दिल में बसी हो। तनम फरसूदा जा पारा जिंजरा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा
پارا ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا ہجران یا رسول اللہ بج مردہ آوارا سیجا یا رسول اللہ بج مردہ آوارا سیجا یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری من مسکیز ناداری جو سوئے من گزر آری من مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ چھپا بازوئے شفاعت را کشائی پر گناہگاران محروم جامیرا دارا یا رسول اللہ محروم جامیرا دارا یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ پج مردہ آوارا سیا یا رسول اللہ اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب جہاں میں تجھ سا نہیں واللہ تجھ سا نہیں اے ختم رسل مکی مدنی آصاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں
جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی ماشاء اللہ، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مبلغ دعوت اسلامی، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مدنی گلدستہ، ایک پیغام، ایک میسج سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو یہ ملحد قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی اسلام نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پابندی لگا دی ہے کہ لباس ایسا ہو اور کھانا ایسا ہو تو چلنا ایسا ہو تو بیٹھنا ایسا ہو، ایون کہ بندہ اگر واش روم میں جائے تو اس کا بھی بھائی یوں بیٹھیں، یوں نہ بیٹھیں، یوں استنجا کریں، یوں نہ کریں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسلام نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ اچھا، ضابطۂ حیات تو آزادی چاہتا ہے، تو کیا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے؟ ضابطہ کہتے ہی پابندی کو۔ اچھا، ضابطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قاعدہ ضابطہ کسی چیز کا، قاعدہ ضابطہ کسی شے کا نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ یا آزادی ہوگی یا آوارگی ہوگی۔ اچھا، دنیا میں کوئی بھی لوگوں کا جو معاشرہ ہے جی، وہ بغیر کچھ ضابطوں کی پابندی کے چل ہی نہیں سکتا۔ جی، اصل ٹھیک ہے نا، کمائی کے اپنے ضابطے ہیں، دوسرے سے مال لینے کے اپنے ضابطے ہیں، دوسرے کو مال دینے کے اپنے ضابطے، تو ہر شے کے ضابطے ہیں۔ ورنہ تو یہ ہوگا کہ بھئی میں روڈ کے اوپر مکان بنا کے بیٹھ جاؤں، کیوں جی؟ اللہ کی زمین ہے، میری مرضی۔ صحیح، تو کیا کوئی ضابطہ ہے یا نہیں کہ بھئی روڈ کے اوپر مکان نہیں بنانا، یا اپنے گھر کو اتنا ایکسٹینڈ کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا؟ جی، تو ضابطوں کے بغیر تو زندگی نہیں ہے۔ ضابطے کا مطلب کیا اصول ہے؟ ضابطے کا مطلب قاعدہ، قانون کہہ لیں آپ، قانون کہہ لیں، قانون ذرا زیادہ آسان لفظ ہوگا اس کے لیے۔ قانون کے بغیر تو ایک چھوٹا سا گھر نہیں چلتا۔ گھر کے اندر جو ہے 10 سال کا بچہ بولے میری مرضی چلے گی، تو بتائیے کوئی گھر کا قانون ہوگا یا نہیں ہوگا کہ کس کی چلے گی؟ 10 سال کے بچے کی چلے گی یا ابا کی چلے گی؟ تو ہر جگہ پہ قانون ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے چیزیں کہی نا کہ دین نے ہر شے کے بارے میں ہمیں کچھ پابندیاں لگائی ہیں، جی، یہ ایک تعبیر کا فرق ہے۔ آپ اسے پابندیاں کہہ لیں یا اسے ہدایات کہہ لیں، صحیح، آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین نے ہر شے میں ہمیں ہدایت دی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اگر کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بات کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں تو یہ اس پہ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں یا اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں؟ اور اس کو کیا یہ کہا جائے گا یار کتنے جو ہے نا وہ ظالم ماں باپ ہے، بچے کی آزادی چھین لی، بچے کا دل کر رہا ہے شیشے کے ٹیبل پہ الٹا کھڑا ہو جائے، باپ نے آزادی اس کی چھین لی، تو بھائی یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ رہنمائیاں ہیں، اور یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ دین نے ہر شے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، حتیٰ کہ ہاتھ دھونے میں، غسل کرنے میں، وضو کرنے میں، واش روم جانے میں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملحدوں کا اعتراض بھی ایسا بالکل یعنی کہ احمقانہ سا ہے۔ یہی ساری باتیں جب کسی انگریزی اسکول کے اندر پڑھائی جاتی ہے نا تو کہا جاتا ہے ہاؤ بیوٹیفل مینرز دے آر ٹیچنگ اس، ٹھیک ہے یار کیا شاندار تعلیم ہے بھائی، دیکھیں ہمیں انہوں نے ناخن کاٹنے کے طریقے بتائے، تو ہمیں انہوں نے کھانا کھانے کے، تو نیپکن لگانے کے، تو ہمیں جناب وہ فورک اس ہاتھ سے پکڑنا ہے، تو جناب وہ کیا نام ہے اسپون اس ہاتھ سے پکڑنا ہے، کھانا ایسے کھانا ہے، اور یہ گلاس جو ہے نا اتنے ڈسٹینس پہ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ کیا بولے گا؟ یہ پابندیاں لگا دی، جینا حرام کر دیا، زندگی تنگ کر دی، کتنے ضابطے نافذ کر دیے۔ نہیں، اسے کہا جائے گا مینرز ہیں، یہ مینرز ہیں، یہ آداب زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس کی جامعیت، اس کی کاملیت اور اس کے کامل ضابطۂ حیات ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس نے ہمیں عقیدوں کے بارے میں بھی بتایا کہ عقیدے یہ رکھے جاتے ہیں، ورنہ بندہ اپنے خواب و خیال میں کیا عقیدہ بنائے گا؟ جس شے کو اس نے دیکھا نہیں ہے، جس شے کو اس نے سنا نہیں ہے، جس شے کو وہ اپنی سوچ سے پہنچ نہیں سکتا، تو اس بندے کی کامل جہالت میں خدا نے رہنمائی دے دی کہ جنت کے بارے میں یہ سمجھو، فرشتوں کے بارے میں یہ سمجھو، خدا کے بارے میں یہ سمجھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہالت کا ازالہ کر دیا، رہنمائی عطا فرما دی۔ اسی طرح عبادت کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے سکھا دی ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے سکھا دی ہے۔
تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اس بات کی علامت ہیں کہ واقعی اسلام کامل ضابطۂ حیات ہے. ورنہ تو کیا ہوتا کہ اجمالی طور پہ بیان کر دیا جاتا خدا کو مان لو پھر جو مرضی کرو، تو پھر اس کے بعد جو ہمارے لوگ کرتے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر جو مرضی کرو کے اندر تو حد ہی کوئی نہیں ہے، پھر جو مرضی کرتے پھرو. تو کوئی انسانی معاشرہ جب تک کہ جنگلیوں وحشیوں پر مشتمل نہ ہو جائے تب تک وہ ضابطوں کا پابند رہے گا. ضابطے ہی جنگل کے قانون اور انسانی معاشرے میں فرق ڈالتے ہیں. جنگل کا ایک ہی قانون ہے، جس کی چلتی ہے وہ کر لے. شیر کی اپنے کمزوروں پہ چلتی ہے وہ ان کا شکار کر لے، ان کی اپنے کمزوروں پہ چلتی ہے نیچے والوں کی وہ ان کا شکار کر لے. جہاں پر ہاتھی کی چلی تو ہاتھی کھا بیٹھے، جہاں پر کسی اور جانور کی چلے وہاں پر وہ اپنی جو ہے نا کرتوت کر بیٹھے. تو یہ ہے جنگل. اس کے مقابلے میں انسانی معاشرہ کیا ہے کہ اس میں حدود ہیں، اس میں قیود ہیں، اس میں پابندیاں ہیں، اس میں ضابطے ہیں. تو یہ ضابطے ہونا انسانیت کی دلیل ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ضابطے نہیں ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ اس کو اٹھا کے جنگل کا رخ اس کا کر دینا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ضابطوں اور قاعدوں کو فالو کرنے کی سعادت عطا فرمائے. ظاہر ہے یہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں. اگر ان کو فالو نہیں کریں گے، اپنی عقل سے کچھ بنائیں گے تو آج میں اپنی عقل سے بناؤں گا، کل دوسرا بندہ اپنی عقل سے بنا لے گا، اور ہر بندہ اپنی عقل پر چلتا رہے گا تو نظام نہیں چل سکے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بنائے ہوئے نظام پر، اپنے بنائے ہوئے احکامات کے، اپنے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی چابی کے حوالے سے ارشاد فرمایا. کچھ باتیں تو ڈسکس کر لی اور الحمدللہ عز و جل بہت ساری چیزیں آج سیکھنے کا موقع ملا. مزید یہ بات بھی بیان کرنی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی چابی جو ہے نیکی کو قرار دیا. عابد بھائی، کون سی نیکی جنت کی چابی؟ حدیث پاک نقل کی گئی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اے ابن آدم نیکی کر اور یہ جنت کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی، اور گناہ سے بچ کہ یہ جہنم کی طرف لے جانے والے کام ہے. تو نیکی کیونکہ اللہ کی رحمت کو ابھارنے والا کام ہوتا ہے. بندہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو ابھارتا ہے، پھر اللہ کے اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. تو ہر وہ نیکی جس کو نیکی کہا جائے اور جس کو یوں کہیے کہ اللہ کریم کی رضا اور خوشنودی اور اخلاص کے لیے ہر وہ نیک جائز کام جو کیا جائے وہ نیکی ہے. تو اب یہ امام غزالی رحمۃ اللہ اتنے اور دیگر بزرگوں نے بہت سی پیاری باتیں لکھی ہیں. تو مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ کریم کے بہت بڑے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اور ان کی زندگی، ان کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بڑا بہترین طریقہ. آپ حدیث سنیے آپ نے، آپ اس کے زمرے میں آپ ان کی بات کو سنیں اور آپ کو بالکل ایسا سمجھ آئے گا کہ واقعی بات تو ایسی ہی ہے کہ منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو 80 سال کی زندگی میں بڑی پیاری زندگی گزاری، عبادت الہی میں گزاری، اور پھر آپ نے اتنے کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا میں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رو رہا ہوں، اور آج میں ان گناہوں کا ڈر ہے کہیں رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. آپ پھر رونے لگے، اور پھر آپ نے بیٹے کو وصیت کرنے لگے کہ بیٹے میرے چہرے کو تم قبلہ کی طرف پھیر دینا، اور جب میری آنکھوں میں آنسو دیکھو اور میری پیشانی پر پسینہ دیکھو، روح نکلنے کا جب وقت آئے تو پھر میری تم مدد کرنا، میرے پاس تم کلمہ پڑھنا تاکہ میں کلمہ نہ بھول جاؤں. اللہ اکبر. مرنے والا جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے. یوں نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، یوں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے قریب کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنا چاہیے اونچی آواز میں، تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. تو وہ کہنے لگے کہ جب تم یہ کر لو تو اس کے بعد فرمایا کہ جب میری روح نکل جائے اور مجھے تم کفنا لو دفنا لو تو اس کے بعد جب مجھے تم قبر پر لے جاؤ، مجھے قبر میں دفن کر دو، تو پھر
فوراً نہ لوٹ کر آ جانا، بلکہ وہاں رکنا اور میری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا کہ اس کی برکت سے، رحمت سے مجھے کل نماز جو قبر کے سوالات ہیں اس کے اندر مجھے کلمہ یاد آ جائے گا، اس کے اندر منکر نکیر کے سوالات میں مجھے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس بیٹے نے ایسا ہی کیا اور اس طرح انتقال ہوا اور وہ کلمہ طیبہ آپ کے سرانے کھڑے ہو کر پڑھنے لگا۔ اور پھر کیا ہوا کہ آپ کو اگلے دن جب خواب میں دیکھا بیٹے نے، پوچھا ابا جی کیا حال ہے آپ کا، کیا بنا آپ کا؟ کیا بنا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا اور اللہ کریم نے مجھ سے فرمایا کہ منصور کیا لایا ہے میرے لیے، کیا عمل لایا ہے؟ اللہ کریم بے نیاز ہے۔ تو کہا پروردگار میں نے 60 حج کیے ہیں، تیری خاطر میں نے 60 حج کیے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے ان کو قبول نہیں کیا، اور کیا لایا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں وہ صدقات جو 1000 درہم میں نے صدقہ کیے ہیں تیری بارگاہ میں، وہ اللہ کریم نے فرمایا میں نے اسے بھی قبول نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہنے لگے پروردگار پھر تو میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا تجھے یاد ہے ایک مرتبہ تو راستے سے گزر رہا تھا اور راستے میں کانٹا پڑا تھا، تو نے وہ کانٹا اس لیے ہٹا دیا کہ اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس نیک عمل کی وجہ سے میں نے تجھے بے حساب بخش دیا۔ اللہ اللہ، میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے کہ ایک نیکی ہے جو بظاہر ہمیں چھوٹی سی لگ رہی ہے، کون سی نیکی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دے، اور کون سی چھوٹی نیکی ہے جو ہم نے اخلاص کے ساتھ کریں اور اللہ کریم اسے راضی ہو جائے۔ بس اوقات لوگ چھوٹے چھوٹے اعمال کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، موقع آتے ہیں نیکیوں کے اور وہ یوں ضائع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، اور آج کل تو ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے، بجائے یہاں کانٹا ہٹانے کی فضیلت بیان ہو رہی نا، پتھر ہٹانے کی، حدیث پاک میں کانٹا ہٹانے کی، آج کل لوگ دوسروں کے راستوں میں پتھر بچھا رہے ہیں، لوگوں کے روڑے اٹکا رہے ہیں، اور لوگ بجائے لوگوں کے لیے راستہ کھلا کشادہ کرنے کے، گزرنے کے، الٹا راستے تنگ ہو رہے ہیں اور راستوں میں تکلیفیں دہ چیز ڈال رہے ہیں۔ تو بتائیے یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے، ہم اس کی رحمت کے سہارے جی رہے ہیں اور ہمیں بخشش کا ذریعہ چاہیے۔ تو کبھی بھی کسی بھی نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ کر اس کو نہ چھوڑیں، بلکہ کیا خبر اسی نیکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ نیک اعمال کی برکت سے بندے کی مصیبتیں ٹلتی ہیں، نیک اعمال کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے بندے کی زندگی بڑی ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے اس کی قبر کشادہ ہوتی ہے، نیک اعمال قبر کے اندر اچھی صورت کے اندر آئیں گے، اس کو انس پہنچائیں گے، یہاں تک کہ قیامت کا دن ہوگا تو اچھے برے اعمال، قرآن کریم برہان رشید میں جو فرمایا گیا کہ ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا، اس دن قیامت کے دن اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے سارے اعمال کو دیکھ لے گا، اور اس کا مطلب ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ اچھی صورت کے اندر نیک اعمال اس کے سامنے ہوں گے، برے اعمال اس کے پاس ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہم تیرے برے اعمال ہیں۔ تو جو نیک عمل کرتا ہے وہ نیک اعمال نزول رحمت کا ذریعہ ہیں، قبر میں کشادگی ہوگی، قیامت کے دن سکون ہوگا، قیامت کے دن سایہ ہوگا۔ نیک اعمال اللہ کریم کو راضی کرنے، اللہ کی رحمت کو بھارنے والے کام ہوتے ہیں۔ تو نیک اعمال جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی موقع ہمیں زندگی سے نیک اعمال کا جانے نہیں دینا چاہیے، نیکی کے معاملے میں حریص ہو جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیک اعمال کی ترغیب دیتے تھے تو میں کہتا ہوں صحابہ کرام علیہم رضوان دیوانہ وار پروانہ وار اس کو عمل کر لیا کرتے تھے اور انتظار میں ہوتے حضور کچھ اور بتائیں تو ہم اور بھی کریں۔ تو ہم بھی جب نیک اعمال، بات صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کی ترغیب ارشاد فرماتے، وہ سنتے اور واپس چلے جاتے۔ پھر جب حضور کی بارگاہ میں دوبارہ آتے نا تو کہتے یا رسول اللہ پہلے میں آیا تھا، آپ نے یہ کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اب یہ میں نے کر لیا ہے، اب مجھے کوئی اور کام بتائیے۔ یعنی وہ نیک عمل بار بار پوچھا بھی کرتے تھے حضور سے۔ ایک بار تو ایک صحابی آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سوال کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے والے کون کون سے کام ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جنت کی ہماری کنجیاں ارشاد فرمائی کہ یہ اعمال ہیں جنت میں جانے والے، کلمہ طیبہ، نیکی کی دعوت اور نماز اور جو بھی چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی وہ ساری۔ اور وہ جب جانے لگے نا، وہ کہتے ہوئے یہ جا رہے تھے نہ میں اس سے کچھ بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا۔ حضور نے ان کی بات کو جب سنا فرمایا جنتی شخص ہے،
اللہ اکبر. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے جنت کی خوشخبری دے دی، اب حضور علیہ السلام نے وسائل ظاہری فرما لیا، لیکن اعمال تو باقی ہیں نا ہمارے درمیان، وہ اعمال کریں انشاءاللہ العزیز. حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال، شریعت کے بتائے ہوئے اعمال سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت میں سبحان اللہ. جو حدیث مبارکہ عابد بھائی نے ابتدا میں پڑھی تھی اپنی گفتگو کی، یہاں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم نیکی کر کیونکہ یہ جنت کی چابی ہے اور اسی کی طرف رہنمائی کرے گی. پھر ارشاد فرمایا برائی سے بچ کیونکہ یہ جہنم کی چابی ہے اور یہ اسی کی طرف رہنمائی کرے گی. تو بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہم نے اہل اللہ کا انداز یہ پڑھا، یہ دیکھا کہ یہ اپنے مریدین کو، متعلقین کو، اپنے وابستگان کو اچھائی ہی کی نصیحت کرتے آئے ہیں. آپ حضرت آدم علیہ السلام سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کی زندگی میں اس معاملے کو دیکھیں گے کہ جو پاس آ رہا ہے اس کو نصیحت کر رہے ہیں. ایون حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے کو واضح و نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ میرے بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. پھر اس کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی اور دیگر چیزوں کی نصیحت اور وصیت موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اہل اللہ کا انداز تو بھلائی کے کاموں کی ترغیب دینا ہے، اور اہل اللہ کے نیک بندوں کے ماننے والوں کا انداز کیا ہے کہ بھلائی کی بات سن کر پھر وہ اس پر عمل کرنے والے بن جاتے تھے. راشد بھائی کیا کہیں گے؟ جی، انبیاء کرام کی سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنے امتیوں کو، متوسلین کو، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی نیک اعمال کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں. ان کا جب وقت وصال آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو، اپنے بیٹے کو وصیت کی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں. بڑی خوبصورت وہ نصیحت ہے. چنانچہ وہ 2 باتیں جن کا حکم نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو دیا، پہلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو. بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو اس پاکیزہ کلمے کا وزن 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑھ جائے گا. اور دوسری اشارت جس کے کرنے کا آپ نے فرمایا، دوسری نصیحت جس کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا، سبحان اللہ و بحمدہ، ان کلمات کی کثرت کرو، بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے. اور پھر آپ نے 2 ایسی چیزوں کی ممانت فرمائی جن کی ہلاکت سے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے. فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ شرک، نمبر 1 شرک، اور نمبر 2 تکبر سے ہمیشہ بچتے رہنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جل وعلا ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھائیوں کی تلقین جو کی گئی اس پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے. بات کو کنکلوڈ کریں تو ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی نصیحتوں میں اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف بھلائی ہی کی طرف بلانے والے نہیں تھے بلکہ برائی سے روکنے والے بھی تھے. ایک کام ہے کہ یہ کرنا ہے، دوسرا برائی کو چھوڑنا بھی ہے. قرآن مجید میں جہاں نیکیوں کی ترغیب دی گئی اور نیکیاں اختیار کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی، وہیں جنت کی بشارت برائی چھوڑنے پر بھی دی گئی. یعنی جنت کی خوشخبری اسے بھی دی گئی جو برائیوں کو چھوڑنے والا ہوگا. اور صحیح معنوں میں نیکی کی طرف دل لگتا بھی تب ہے، نیکی کا نور اور اس کی لذت دل کو نصیب بھی تب ہوتی ہے جب بندہ نیکی کو کرتا رہے اور ساتھ برائی سے جان چھوڑائے. برائی کو چھوڑے گا، نیکی کو اختیار کر کے رکھے گا، پھر یہ لذت عشق، لذت اور محبت، وہ کیفیت، وہ سرور جو مقصد ہوا کرتا ہے زندگی کا بندہ مومن کی، وہ انشاءاللہ اس کو نصیب بھی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے، وہ زندگی جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا. آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
سرور ہر دو سرا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے آنچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری انت عیسی وغالی انت مصباح صدوری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے